آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر ترقی یافتہ معاشرے میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے؟ ایک خاموش سا راز، کتابوں کے ساتھ ان کا ایک بہت گہرا اور زندہ رشتہ۔ یہ وہ طاقت ہے جو شاید نظر نہیں آتی، لیکن ہر کامیابی کی جڑ میں یہی سانس لیتی ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ کتاب، جانتے ہیں، صرف کاغذ اور سیاہی کا کھیل نہیں ہے۔ یہ وہ غذا ہے جو ہمارے ذہن کو بڑا کرتی ہے، ہماری سوچ کو پرواز دیتی ہے، اور ہماری روح کی جو پیاس ہے نا، اسے بجھاتی ہے۔ کتاب کو ایک ساتھی کی طرح سمجھیں، ایک ایسا خاموش دوست جو آپ سے کبھی بحث نہیں کرے گا، کبھی کوئی شکایت نہیں کرے گا، بس صبر کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اور یہ دوستی وقت اور جگہ کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ ایک اچھی کتاب ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں صدیوں پیچھے لے جا سکتی ہے، کبھی ماضی کی گہرائیوں میں تو کبھی مستقبل کے دروازے پر۔ یہ ہمیں ایک ہی زندگی میں ہزاروں زندگیاں جینے کا موقع دیتی ہے۔ یہ خیال کتنا خوبصورت ہے نا؟ کہ کتابیں اصل میں پوری انسانیت کا ایک اجتماعی حافظہ ہیں۔ ان کے صفحات میں غالب کا درد بھی ہے، شیکسپیئر کے جذبات بھی، اور ابن سینا کے حکمت بھی۔ یہ ہمیں ماضی کی ان عظیم روحوں سے بات کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ لیکن آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اس گہرے تعلق کا کیا حال ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ معلومات کے اس سیلاب میں کتاب کی تنہائی ایک تلخ حقیقت بن گئی ہے۔ اس تیز رفتار دنیا نے ہم سے گہرے مطالعے کا سکون جیسے چھین لیا ہے۔ ہم سب معلومات کے ایک بہت بڑے سیلاب کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا کی چکا چوند، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی بھرمار، اور خبروں کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان، یہ سب مل کر ایک ایسا شور پیدا کرتے ہیں جس میں گہری سوچ کی سرگوشی کہیں گم ہو جاتی ہے۔ اور اس سیلاب کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہماری توجہ بکھر رہی ہے، ہماری سوچ میں گہرائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم علم کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بجائے معلومات کے ڈھیر تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا خود سے پوچھیں، آخری بار کب کوئی کتاب پوری توجہ اور سکون سے پڑھی تھی؟ جواب شاید دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں ہوگا۔ اور آخری بار موبائل کب استعمال کیا تھا؟ شاید کچھ لمحے پہلے۔ بس یہی وہ فرق ہے جو ہماری ترجیحات کی پوری کہانی سنا دیتا ہے۔ یہ الفاظ کتابوں کی تنہائی کی ایک درد بھری تصویر ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کتابیں یتیم ہو گئی ہیں اور بند الماریوں کے پیچھے سے بڑی حسرت سے تک رہی ہیں کہ کوئی انہیں دوبارہ اپنا دوست بنا لے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہر جواب ہماری انگلیوں کی ایک جنبش پر موجود ہے تو پھر کتابوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا جواب معلومات اور فہم کے نازک فرق میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، انٹرنیٹ ہمیں فوری جوابات دے کے خاموش کر دیتا ہے، جبکہ کتاب ہمارے ذہن میں نئے سوالات پیدا کر کے ہماری سوچ کو جگاتی ہے۔ اسکرین ہمیں صرف مصروف رکھتی ہے، جبکہ کتاب ہمیں خود سے، کائنات سے اور انسانیت کے اجتماعی شعور سے جوڑتی ہے۔ اور کتاب پڑھنے کا تجربہ صرف ذہنی نہیں، یہ ایک حسی تجربہ بھی ہے۔ کاغذ کو چھونے کا وہ احساس، ورق پلٹنے کی وہ ہلکی سی آواز، اور چھپائی کی وہ مخصوص خوشبو، یہ سب مل کر ایک ایسا جادو بناتے ہیں جو کوئی ڈیجیٹل اسکرین نہیں دے سکتی۔ تو پھر اس روٹھے ہوئے دوست سے دوبارہ رابطہ کیسے کیا جائے؟ اچھی بات یہ ہے کہ یہ سفر بالکل بھی مشکل نہیں۔ یہ دوستی بہت چھوٹے چھوٹے مخلص قدموں سے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ یہ صرف کچھ اقدامات نہیں ہیں، بلکہ اس دوستی کو دوبارہ جینے کی دعوت ہے۔ روزانہ صرف چند لمحے، اپنی پسند کا کوئی موضوع، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رشتہ پھر سے مضبوط ہو جائے گا، بالکل دو دوستوں کی طرح جو چھوٹے چھوٹے لمحوں سے ہی قریب آتے ہیں۔ یاد رکھیں، کتاب صرف معلومات نہیں دیتی، وہ ہمیں خود سے ملاتی ہے۔ جب آپ ایک اچھی کتاب پڑھ کے ختم کرتے ہیں نا، تو آپ کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے، آپ کی نظر گہری، اور آپ کی شخصیت میں ایک نیا نکھار آ جاتا ہے۔ اور یہ سفر صرف ایک فرد کا نہیں ہوتا۔ جو معاشرہ کتاب کو اپنی پہچان بناتا ہے، وہی علم شعور کی روشنی میں ترقی کی راہ پر آگے بڑھتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تو آئیے اس شور بھری دنیا میں کتابوں کی خاموش مگر پر حکمت آواز کو سننے کا عہد کریں۔ آئیے اس رشتے کو دوبارہ زندگی دیں تاکہ ہمارا آنے والا کل علم کے ستاروں سے روشن ہو۔